شیخ صاحب ہمیں فرمائیے، یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب کو، تو ایک تو یہ ہمیں بتائیے کہ یہ کس قدر بڑے درجے کا سیلاب ہے، اور اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کی کس طرح کی درد انگیز کہانیاں ہیں، کیا کیا سٹوری سامنے آئی ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سیلاب نے لوگوں کو کس قدر افیکٹ کیا ہے؟ اس سال آنے والا سیلاب اتنا پریشان کن اور تباہی مچانے والا ہے اللہ اکبر۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے اتنا زیادہ نقصان کرنے والا سیلاب نہ آیا۔ ٹھیک۔ یہ صوبہ سرحد سے شروع ہوا، پنجاب میں داخل ہوا، پھر جنوبی پنجاب تک، اب سندھ کو داخل ہو رہا ہے۔ بلا شبہ اس دفعہ اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قوم اس موقع پہ بہت پریشان ہے۔ ہنستے بستے کھاتے پیتے گھرانے جو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی سے راشن لے کے کیسے کھائیں، خود کھاتے پیتے لوگ، مگر سیلاب نے اجاڑ کے رکھ دیا، اور خاص کر فصلیں تباہ ہو گئی، مالی نقصان بہت ہوا، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مکان تباہ ہو گئے ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، بڑے پریشانی کے حالات ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ جہاں ایک دینی تبلیغی سیاسی جماعت ہے، وہاں فلاحی جماعت بھی ہے، اور اس موقع پہ ہمارا جو فلاحی سسٹم اور نظام ہے الفلاح کے حوالے سے، اور اسی طرح ہمارے نوجوان اہل حدیث یوتھ فورس الاحسان کے نام پہ، اسی طرح ہمارا زمزم ٹرسٹ وہ اپنے حوالے سے، دیگر بھی کچھ جماعتیں اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ ہم نے اس موقع پہ امیر محترم حافظہ اللہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کی مشاورت سے اور احباب کی مشاورت کے ساتھ یہ کوشش کی کہ لوگ مرکز میں بھی فنڈز جمع کرائیں، اور جو قریبی اضلاع ہیں ہر جگہ پہ کارکن کا ارکان کا پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ہم نے ایک ضلع والوں کو دیکھا آپ کے قریب، آپ وہاں قریب پہنچ جائیں اور وہاں اپنا کام شروع کر دیں۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ ہماری جماعت، ہماری تنظیمیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس اور ہمارا زمزم ٹرسٹ، اور اس کے علاوہ دیگر احباب بھی ہمارے کئی ایک حوالوں سے ہیں، یہ تو ہمارے نظم سے متعلقہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، بحمداللہ ایک ایک گوشے میں، ایک ایک کونے میں، یہ بھی پوری دنیا جان رہی ہے اور وطن عزیز کو علم ہے۔ اس وقت پورے جیسے سب سے پہلے بنیر میں بہت نقصان ہوا، اور پنجاب اور جنوبی پنجاب میں جلال پور پیر والا، اور پھر تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ، وہ بھی تباہی کے تھانے پہ، بلکہ وہ تو 90% تحصیل نقصان ہو چکی ہے۔ جلال پور پیر والا یہاں موٹر وے کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ اس موقع پہ الحمدللہ ہمارے رفقا الفلاح والے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان، شیخ صاحب الفلاح کے حوالے سے بتائیے گا کہ الفلاح کی کس طرح کی خدمات رہیں، کس طرح کی سرگرمیاں رہیں، اور کس طرح وہ ہمارے متاثر بھائیوں کی مدد کرتے رہے، ریسکیو کرتے رہے، ریلیف کا کام کرتے رہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ الفلاح والے ماشاءاللہ شروع دن سے ہی منیر سے شروع ہوئے تھے، جو جہاں جیسی ضرورت تھی اس کے مطابق ہمارے الفلاح کے ساتھیوں نے خوب محنت کی، اور یہ سمجھا کہ یہ درد قوم کا ہمارا درد ہے، جماعت کا درد ہے۔ بالکل یہاں آ کے بھی انہوں نے ہمارے نوجوانوں کا کشتیاں کرائے پہ لے کے لوگوں کو ریسکیو کیا، اور اس میں یعنی خطرہ مول لیتے ہوئے میدان میں نکلے، ریسکیو بھی کیا، ان تک کھانے بھی فراہم کیے، اور بعض مقامات پر لوگوں کے جانوروں کے لیے چارہ تک مہیا کیا ہے۔ الفلاح ماشاءاللہ پھیلی ہوئی ہے پوری جگہ پہ، نگرانی بھی کرتی ہے۔ ہماری جماعتیں، ضلعی امراء، ناظمین، ہمارے ورکر، اہل حدیث یوتھ فورس، چونکہ یہ سب ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، زمزم بھی انہی میں شامل ہے، تو یہ سارے مل کر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے یہ تمام طبقات، تمام گروہ الفلاح کے زیر سایہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی نگرانی میں امیر محترم کی ہدایات کی روشنی میں پورے حلقوں میں، پورے ملک میں پھیلے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی تنظیم کا، اپنی سرگرمیوں کا تذکرہ فرمایا،
بڑے پرخلوص انداز میں، بڑے درد دل کے ساتھ. ظاہر ہے اس موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ دینی جماعتیں، یعنی جس طرح آپ نے اپنی جماعت کا تعارف کروایا، اسی طرح باقی جماعتیں بھی جو صف اول میں نظر آتی ہیں، سر فہرست نظر آتی ہیں، دینی جماعتیں نظر آتی ہیں، واقعتاً انہوں نے قوم کے درد کو اپنا درد سمجھا ہے اور حق ادا کیا ہے اپنے مسلمان ہونے کا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.